جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو۔ بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خواہشوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا آپ کی ایک خواہش ہو جائے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ لوگ مجھ سے بھی دعا کہہ دیتے ہیں، اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اللہ پاک کسی بھی بیٹی کے سر سے اس کے ماں باپ کا سایہ نہ چھینے۔ ہماری زندگی نہ جانے کس موڑ پر آ کر کھڑی ہے۔ ہم کچھ بولیں تو بھی غلط، اور اس کا جواب نہ بھی دیں تب بھی غلط، اور اس کا جواب دیں تب بھی غلط، اور خاموش کھڑے رہیں یا خاموش بیٹھے رہیں تب بھی غلط۔ تو ہم کریں تو کیا کریں؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اے میرے دوست، ہم ایک غلط پاس ورڈ کی وجہ سے موبائل کا لاک بھی نہیں کھول سکتے، تو ہم سوچیں کہ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے جنت کے دروازے کیسے کھول سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے مشکل وقت کو آسانی وقت میں بدل دے گا۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جی جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مر جس نے ہمارے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے لیے درجے پر ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی، اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میرے وہ ہر جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ صبر کا دامن مت چھوڑیں، وقت حالات بدلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی جنہیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو نماز پڑھنے، شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہو تو مجھے یقین کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہے، سن رہا ہے آپ کو۔ آمنہ کی جھولی بھرنے والے یا رب اپنے حبیب کے صدقے سب کی خالی جھولی اولاد سے بھر دے، آمین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے میرا رب مجھے وہ بھی دے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے
اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے، کھڑا ہو جائے، یہی سچی محبت ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا ہے اور جنت کے اس پاؤں کے نیچے رکھی ہے۔ اس کی جہالت بھی کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی کی سمجھتا ہے۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور عرش پر سنی جاتی ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے محبت، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے، دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ قبر پر آنی ہو جاتی ہیں، لیکن ان پر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ نئے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ ہنسنا آتا ہے مجھ سے غم کی بات نہیں ہوتی۔ جناب میری باتوں میں مذاق تو ہوتا ہے مگر میری ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ شاید کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہو کہ کیوں کر رہے ہو خود پر ظلم، خود کو آزاد کر دو نہ ان سوچوں سے، جو ہو چکا ہے، وہ جو ہوگا وہ ایسا ہی لکھا تھا اور اس میں بھی کچھ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم سے مت پریشان ہو، آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، خوش رہنے کی کوشش تو کرو نا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے لہجے کی تلخی سب محسوس کر لیتی ہے اور ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی؟